دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ تمام ناظرین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو پیارے ناظرین، آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ڈاکٹر ذاکر نائک ایک ایسی ریئیکشن والی ویڈیو لے کر حاضر ہوں جس میں ایک عیسائی لڑکی ڈاکٹر ذاکر نائک سے 3 اہم سوالات کرتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ سوالات کیا ہیں اور ڈاکٹر ذاکر نائک اس کا کس طریقے سے جواب دیتے ہیں۔ تو پیارے دوستوں، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے دیکھنے میں انتہائی خوبصورت، باحیا اور باپردہ لڑکی کھڑی تھی، اور اس لڑکی نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے انتہائی مشکل سوال کیا تھا جو کہ کسی بھی ذہین آدمی کے لیے ایک چیلنج ہو سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ خوبصورتی جیت پائے گی یا ڈاکٹر ذاکر نائک کی ذہانت۔ چونکہ یہ گفتگو انگریزی زبان میں ہے، ٹیم ہم قدم اس کا اردو ترجمہ پیش کرنے جا رہی ہے۔ یقیناً اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور آخر میں پوچھے گئے ٹیم ہم قدم کے اہم سوال کا جواب ضرور دیجیے گا۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ پوچھنے والی لڑکی نے کیا سوال کیا۔ Very quickly. Assalamu alaikum, my name is Zarina and I'm a graduate. You may have answered this question in part already. On the question of dawah, many people ask me how is it just for a very good, righteous non-Muslim to go to hell? For example, Mother Teresa. What happens to their good deeds and what is the best way to answer them? Thank you. سوال کرنے والی نے اپنا نام زرینہ بتایا تھا اور وہ دیکھنے میں باحیا مسلمان عورت معلوم ہو رہی تھی۔ اس لڑکی نے کہا تھا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ہر نیک کام کرنے والے انسان کو جو متقی ہے، تقوی پر عمل کرتا ہے، ہر مسلمان جو متقی ہے وہ تو جنت میں جائے گا، مگر وہ انسان جو تقوی پر یقین رکھتے ہیں، کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچاتے، بڑے بڑے انسانی خدمت کے کام کر جاتے ہیں، جیسے کہ مدر ٹریسا ہیں، ایسے لوگ اگر مسلمان نہیں ہیں تو کیا وہ جہنم میں چلے جائیں گے اس بات پر؟ لیکن انہوں نے کام تو سارے بہت اچھے کر رکھے ہیں، اس پر آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کو غور سے سنا تھا اور وہ مسکراتے ہوئے مائکروفون کے سامنے آ گئے۔ دوستو، اگر دیکھا جائے تو یہ سوال واقعی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں انسانوں کو بھیجتا ہے کہ وہ اچھے کام کریں، دوسروں کو تنگ نہ کریں، کسی کا حق نہ ماریں، حلال کا رزق کمائیں، سچ بولیں اور اچھے کام کریں، یعنی کہ تقوی اپنائیں۔ اگر کوئی غیر مسلم اسلام کو نہیں مانتا مگر وہ تقوی پر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس کو بھی تو انعام دینا چاہیے۔ کیا ایسا ہی ہوگا؟ آئیے جانتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے۔ About the righteous non-Muslim like Mother Teresa, will she go to heaven or hell? As I mentioned in my talk, the criteria to go to heaven, the criteria to go to Jannah are 4 according to Surah Al-Asr. Wal-Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. By the token of time, man is very in a state of loss, except those who have faith, those who have righteous deed, those who do dawah, and those who exhort people to patient perseverance. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن پاک کی سورہ عصر کی آیت کے ترجمے کی روشنی میں 4 بنیادی نکات ہیں جنت میں جانے کے لیے، باقی سارے انسان خسارے میں ہیں۔ نمبر 1 ہے ایمان، ایک اللہ پر ایمان رکھنا۔ دوسرا تقوی اپنانا، یعنی سارے اچھے کام کرنا، برے کاموں سے دور رہنا۔ تیسرا دین اسلام کی دعوت اور تبلیغ کرنا۔ اور چوتھا وہ لوگ جو کہ صبر رکھتے ہیں اور اللہ پر مکمل ایمان لاتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جس بھی انسان نے جنت میں جانا ہے، یہ 4 نکات ان پر پورا اترنا لازمی ہے، اور ان میں سے ایک بھی گھٹ گیا تو وہ جنت کا حقدار نہیں رہ سکتا، چاہے وہ عیسائی ہو، مسلمان ہو، یہودی ہو، پارسی ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، کتنا بھی عظیم انسان ہو، یہ 4 پوائنٹ پورے کرنا لازمی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک طالب علم کے لیے اگر وہ پڑھ رہا ہے اور وہ اگلی جماعت میں پاس ہو کر جانا چاہتا ہے تو اس کے اگر 6 مضامین ہیں، ان 6 کے 6 میں پاس ہونا لازمی ہے۔ اگر کوئی شخص سارے مضامین میں 100 میں سے 90، 99، 98 اتنے نمبر لے لیتا ہے مگر صرف ایک مضمون میں وہ 100 میں سے 10 نمبر لیتا ہے تو وہ اگلی کلاس میں نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ لازمی مضمون میں فیل ہو رہا ہے، اور یہ 6 لازمی مضمون ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے قرآن پاک کی سورہ عصر کے مطابق 4 لازمی شرائط ہیں، اگر کوئی شخص یہ پوری کرے گا تو ہی جنت میں جائے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بول رہے تھے اور یہ خاتون اپنے کاغذ پر ایک قلم سے یہ ساری باتیں نوٹ بھی کر رہی تھی، ساتھ ساتھ مسکرا بھی رہی تھی۔ 99 in English, 99 in Hindi, 99% in history. If I fail in any one subject, I fail. Similarly, to go to Jannah, 4 criteria are required: Iman, righteous deed, exhorting people to through dawah, and exhorting people to patient perseverance. ڈاکٹر ذاکر نائک یہ کہنے کے بعد اس لڑکی کے ساتھ مخاطب ہوئے اور کہا کہ آپ نے کہا کہ مدر ٹریسا جو ہیں وہ متقی تھیں،
यानी कि वो तक़वा इख्तियार करती थी जबकि वो मुसलमान भी नहीं थी। ऐसा मुमकिन नहीं है, मुसलमानों के लिए तक़वा की तारीफ़ कुछ और है, मगर फिर भी बात को समझने के लिए चलें फ़र्ज़ कर लिया, मान लिया कि मदर टेरेसा मुत्तकी थीं या तक़वा पर अमल करती थीं। दोस्तों, यहाँ पर टीम हम कदम अपने दोस्तों को बताना चाहती है कि मदर टेरेसा एक मशहूर ईसाई खातून थी जिसने बहुत ज़्यादा फलाह बहबूद के काम किए और उसने अपने पेट काट कर लोगों की मदद करना शुरू की थी। जैसे पाकिस्तान में अब्दुल सत्तार ईदी का नाम है और वो भारत के शहर कलकत्ता में उनकी वफ़ात हुई थी। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि मदर टेरेसा को अगर मान लिया जाए कि वो मुत्तकी थी, वो बहुत अच्छे काम करती थी, इंसानियत की भलाई के लिए काम करती थी, तो वो इन 4 में से एक शर्त को पूरा कर रही हैं कि वो मुत्तकी थीं। दीगर जो शराइत हैं उनकी बात करते हैं। पहली शर्त ये है कि एक अल्लाह पर ईमान रखना। वो इस पहली शर्त पर ही पूरा नहीं उतरती, लिहाजा वो जन्नत में कैसे जा सकती हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि एक अल्लाह पर ईमान ना रखना शिर्क कहलाता है और शिर्क से बाइबल में भी मना किया गया है, कुरान पाक में भी मना किया गया है, मगर मदर टेरेसा ऐसा कर रही हैं, लिहाजा वो जन्नत में नहीं जा सकती। और फिर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कुरान पाक और बाइबल से आयात का हवाला देकर ये बात इस खातून के सामने साबित की। Anyone who associates partners with Allah, faqad harrama Allah al-jannah. Allah will make Jannat haram for him. Wama wahannar, wama lizalimin min ansar, and fire shall be his dwelling place, and he shall have no helper in the hereafter. So according to Jesus Christ, peace be upon him, according to the Quran, according to the Bible, if any human being does shirk, whether it be Mother Teresa or anyone else, they shall not enter Jannah. डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने अपने कंक्लूसिव रिमार्क्स यानी कि इख्तितामी कलिमात के दौरान ये कहा कि कुरान पाक, बाइबल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, इन तमाम चीज़ों से ये बात साबित हो जाती है कि हर वो इंसान जो शिर्क करता है, वो कितना भी अच्छा हो, कितना भी मुत्तकी हो, कितने अच्छे काम करता हो, वो जन्नत में कभी नहीं जा सकता। चाहे मदर टेरेसा हो या अब्दुल सत्तार ईदी हो, जो भी शख्स एक अल्लाह पर ईमान रखेगा और नेक काम करेगा तो ही जन्नत में जा सकता है। और एक अल्लाह पर ईमान रखने का दर्स अगर कोई मज़हब देता है तो वो दीन इस्लाम है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक इंतहाई खूबसूरती के साथ अपनी बात मुकम्मल कर चुके थे और इस औरत को भी इसके सवाल का जवाब मिल गया था और ये यहाँ से रवाना हो गई। दोस्तों, टीम हम कदम इस वीडियो के आखिर में आपसे एक अहम सवाल पूछना चाहती है और आपके जवाब का हमें बहुत शिद्दत से इंतज़ार रहता है। याद रखिए, आपके कॉमेंट को पढ़कर बहुत से लोग बहुत सी अच्छी बातें सीख लेते हैं, लिहाजा कॉमेंट ज़रूर किया करें और अच्छी बात दूसरे लोगों तक पहुँचाया करें। दोस्तों, टीम हम कदम इस वीडियो के आखिर में आपसे सवाल करना चाहती है, चूँकि इस वीडियो में तज़किरा हुआ अब्दुल सत्तार ईदी का, जो कि बहुत ज़्यादा फलाही काम करते रहे हैं, मदर टेरेसा ने भी फलाही काम किए हैं और भी बहुत से लोग कर रहे हैं। दोस्तों, टीम हम कदम जानना चाहती है कि आपने अपनी ज़ात